الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عرفے کے دن فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ عصر تک ہر فرض نماز با جماعت کے فوراً بعد بآواز بلند مردوں کو امام کے سمیت ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے۔ ہاں، البتہ عورتیں اپنے گھروں میں جو نماز پڑھتی ہیں اس کے بعد وہ آہستہ تکبیر تشریق کہا کریں۔ تکبیر تشریق کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تشریق مقیم پر واجب ہوتی ہے، جو مسافر ہو اس پر تکبیر تشریق واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، شہر کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں پر جمعہ قائم ہے، جس علاقے میں، جن بستیوں میں، جن شہروں میں جمعہ پڑھتے ہیں اور ایسی مساجد میں ہیں کہ جہاں پر جمعہ ہوتا ہے، تو ایسے مقامات پر تکبیر تشریق کہنا فرض نماز کے بعد بآواز بلند واجب ہے۔ ہاں، گاؤں ہے، دیہات ہے جہاں پر جمعہ پہلے سے ہی قائم نہیں ہے، تو ایسے مقامات پر تکبیر تشریق بآواز بلند کہنا واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، جماعت کا ہونا۔ تکبیر تشریق بآواز بلند یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ تو تکبیر تشریق جو ہم ان ایام میں 5 دنوں میں 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جماعت کا ہونا۔ انفرادی طور پر اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد نماز جب پڑھ کر فارغ ہو گیا تو اس کے بعد اسے تکبیر تشریق کہنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اکیلے کے لیے شرط نہیں ہے۔ تکبیر تشریق اگر بھول جائے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا رجوع کرے، کیونکہ واجب چھوٹ گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اگر اسی طریقے سے امام بھول جائے تو اگر امام تکبیر تشریق بھول گیا، مقتدیوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ زور زور سے یاد دہانی کے غرض سے زور زور سے تکبیر تشریق پڑھیں تاکہ امام صاحب کو بھی یاد آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھو کہ امام صاحب ہی بھی بھول گئے اور مقتدی بھی بھول گئے، دونوں بھول گئے اور تکبیر تشریق ہاتھ سے چھوٹ گئی اور واجب ہاتھ سے نکل گیا۔ لہذا مقتدیوں کو اس وقت زور سے چاہیے کہ وہ بآواز بلند پڑھیں تاکہ امام صاحب کو بھی یاد آ جائے۔ ایک تو ایام تشریق اور تکبیر تشریق کے متعلق میں نے موٹی موٹی باتیں بتا دی۔ اب قربانی، کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ تو قربانی واجب ہوتی ہے ہر اس عقل مند پر جو کہ مسلمان ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو۔ اب ایک ہوتا ہے صاحب نصاب، زکوٰۃ والا صاحب نصاب، جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی اور صدقہ فطر بھی اس ایسے شخص پر فرض ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو یہ قربانی ہے تو قربانی کے نصاب میں یعنی قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، تھوڑا سا زکوٰۃ سے تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ کہ ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے جس پر پورا سال گزر جائے اور اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا سونا یا اسی طریقے سے کچھ پیسہ یا اسی طریقے سے سامان تجارت یا کوئی پراپرٹی ایسی ہو کہ جس پراپرٹی سے وصول ہونے والی آمدن وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر پہنچ جائے اور پورا سال گزر جائے۔ جب سال گزر گیا تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن قربانی کے لیے یہ نہیں ہے۔
قربانی کے لیے ایام قربانی میں، جن دنوں میں قربانی واجب ہوتی ہے، جن دنوں میں قربانی کرتے ہیں، ان دنوں میں اگر یہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو تو قربانی ہوگی۔ کیا کیا موجود ہو؟ ان میں سے یا تو پیسہ نقد 52.5 تولہ چاندی کے مالیت کے مقدار، اس کی مقدار کے برابر پیسہ 612 گرام، یہ 52.5 تولہ چاندی 612 گرام کی ہوتی ہے، تو 612 گرام آپ معلوم کر لیں کتنے روپے کی آتی ہے۔ آج کے اعتبار سے تقریباً 25 یا 26 ہزار روپے ہوگی آج اس وقت۔ تو اتنی مالیت اگر اس کے پاس ان دنوں میں ہے جن دنوں میں قربانی کرنی ہوتی ہے، جو ایام قربانی ہے، تو ان دنوں میں تو اس کے پاس وہ فرض واجب ہو جائے گی قربانی۔ اسی طریقے سے اگر اس کے پاس پیسہ ہے یا چاندی ہے یا اسی طریقے سے مال تجارت ہے، ضروری نہیں اس کے پاس سال ہوا ہوگا، پورا مکمل سال اس کے پاس گزرا ہوا ہوگا، یا ضروریات سے زائد سامان موجود ہے، کوئی فرنیشنگ آئٹمز موجود ہے، اسی طریقے سے فرنیچر موجود ہوتا ہے گھر میں جو کہ استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے بہو گھر میں آئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ صندوق میں کوئی چیزیں گفٹ وغیرہ کوئی رکھی ہوئی ہے وہیں پہ جو سالوں سال استعمال ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہ اسی طریقے سے وہ زائد مال ہے۔ اسی طریقے سے ٹی وی ہے، یہ بھی بالکل زائد ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ اس طریقے سے ایک گاڑی تو ہے جو کہ ہم چلانے میں استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ ایک گاڑی اور رکھی پڑی ہے، ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ ضروریات سے زائد سامان ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اگر کوئی سفر کر رہا ہے، سفر میں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی عید کی نماز کے بعد سے 12 ذی الحجہ غروب آفتاب تک، دن میں کریں یا رات میں کریں، یہ اس کے 3 دن ہیں۔ قربانی صرف اپنی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، صاحب نصاب کو، بالغ یا نابالغ بچوں یا بیویوں کی طرف سے ادا کرنا اس پر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اس کو ذرا سمجھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک گھر ہے ایک، اس کے بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، لیکن گھر کا جو ہے بڑا ذمہ دار آدمی ایک آدمی ہے، گھر کا ذمہ دار آدمی ایک ہے، تو ابھی بھائی بھی ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے، یا نابالغ بچے ہیں اس کے اپنے، یا بیوی ہے، بچیاں ہیں، تو اس آدمی کو صرف اپنی ہی طرف سے قربانی کرنی واجب ہے اگر یہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ میں نے تفصیل اوپر بتلا دی، اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، اتنا اس کے پاس سامان ہے، یہ چیزیں ہیں اس کے پاس جو جن کا میں تذکرہ اوپر کر دیا، تو اس پر اپنی ہی زکوٰۃ بھی اپنی ہی فرض ہوگی اور قربانی بھی اپنی ہی اس کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر نابالغ بچے ہیں ان کے پاس یا ان کے اکاؤنٹس میں، نابالغ بچے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، صاحب نصاب تک پہنچ رہے ہیں، چونکہ وہ نابالغ ہیں لہذا ان پر زکوٰۃ واجب، ان پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے اور قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اہلیہ ہے، اس کی اہلیہ ہے، اس کے پاس سونا ہے، چاندی، زیور وغیرہ جو اس کے پاس ہوتا ہے، یہ زیورات اس کے پاس موجود ہیں اور ان کی مالیت اس پر زکوٰۃ بھی بنتی ہے اور قربانی بھی، لیکن اس کا ادا کرنا اس بیوی پر ہی لازم اور ضروری ہے، نہ کہ شوہر کے ذمے بیوی کی زکوٰۃ نکالنا یا جو ہے بیوی کی طرف سے قربانی دینا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ایک گھر ہے، اس میں نابالغ بچے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں والدین یا رشتہ دار ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے والد بھی سوچتا ہے کہ چلو جوان ہونے تک اکثر بچیوں کے کھاتے میں یا بچے کے کھاتے میں بھی اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں،
या तो जॉइंट अकाउंट होता है या ऐसे ही बैंक में खाता बनाया हुआ होता है अकाउंट, चलो बच्ची के नाम पर, उसमें कुछ कुछ रुपए जमा कर देते हैं वालिदैन या वालिद, वो लाखों में है। अब वो इतनी मिक़दार का है कि उस पर ज़कात भी बनती है और उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। और औलाद नाबालिग है या बालिग है, या तो नाबालिग है या तो बालिग। तो अगर बालिग औलाद है लेकिन उसके बाद भी तसर्रुफ, इसकी मिल्कियत और उसको पूरा खर्च करने का हक बच्चे को है ही नहीं, क्योंकि वो वालिदैन ही अकाउंट में डालते हैं और उसका खर्च करने का हक और वहाँ से बच्चे नहीं निकालते ना, उसमें वो ऐसे अकाउंट बना दिया है, तो अब बड़े होकर उनके काम आ जाएगा। तो मालूम हुआ इस पर तसर्रुफ उसके वालिद का है, बच्चों का नहीं, चाहे नाबालिग है या बालिग औलाद है। चूँकि तसर्रुफ किसका है, बाप का है, बाप कभी चाहता है उसमें से निकाल देता है फिर और डाल देता है। तो इसका मतलब ये है कि अब और इस पर कुर्बानी भी वाजिब है और ज़कात भी इसकी अदा करनी है, किसको, उसके वालिद को, ना कि बच्चों को। क्योंकि तसर्रुफ शरीयत ये देखती है कि तसर्रुफ किसका है। नाबालिग अगर है, नाबालिग, तो उस पर फिर ज़कात है ही नहीं, चाहे अपना ही माल क्यों ना हो। ऐसा होता है कि किसी के वालिदैन इंतकाल कर गए, यतीम बच्चे हैं, अब गवर्नमेंट ने पैसे उनके अकाउंट में डाला या किसी की इमदाद, लेकिन हैं नाबालिग सारे बच्चे, तो उस पर ज़कात है ही नहीं। हाँ, अगर बालिग भी हैं लेकिन अपने आप पर उस पर तसर्रुफ, पैसे निकालने की इजाज़त नहीं है वालिदैन की तरफ से, और वालिदैन पैसे निकालते हैं खुद अकाउंट से, तो इसका मतलब वालिदैन को ही उसकी ज़कात निकालनी है, अदा करनी है। हर साहिब निसाब पर, हर साहिब निसाब, घर में अगर साहिब निसाब 5 आदमी घर के हैं, 5 के 5 अगर साहिब निसाब हैं और उनको अलग से तसर्रुफ, अपने अपने पास पैसा है, वालिद साहब के पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, उस पर भी ज़कात बनती है, वालिदा के पास अगर पैसा है, प्रॉपर्टी है, या उसके पास सोना चांदी है, ज़ेवरात हैं, तो उस पर भी ज़कात भी बनेगी, कुर्बानी भी। इसी तरीके से फिर बच्चे हैं, बच्चे जवान हैं, करते तो कुछ भी नहीं है या कुछ करते भी हैं, या जेब खर्च के तौर पे उनके पास पैसा इतना होता है कि उस पर कुर्बानी आती है, तो कुर्बानी के दिनों में अगर उनके पास इतनी मालियत होगी तो उन पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। तो मालूम हुआ अगर 5 आदमी घर में हैं और 5 अफराद को घर में अलग अलग उनकी मालियत इतनी है कि 52.5 तोला चांदी के बराबर मालियत उनके पास मौजूद है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है उनके पास, या इसी तरह सोना चांदी, या इसी तरीके से कोई जायद सामान, या जेब खर्च के तौर पे आज वालिदैन बच्चों को या दूसरे रिश्तेदार बच्चों को देते हैं। अगर बच्चे जवान हैं, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, कुछ भी करते हैं, या चाहे कुछ भी नहीं करते, लेकिन इतनी मालियत उनके पास है, तो शरीयत कहती है कि कुर्बानी के अय्याम अगर आ गए और इतना पैसा उनके पास हुआ तो उन पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब एक और मसला समझ लें कि अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, कोई कारोबार करता है, 10 लाख रुपए का उसके पास सामान है, माल तिजारत है, लेकिन तकरीबन 7-8 लाख रुपए उसका कर्जा है, वो देना है, वो किसी से लाया हुआ है सामान, अभी उसको पैसा नहीं दिया हुआ है, तो 7-8 लाख रुपए तो निकल गया। फिर इसी तरीके से 2-3 लाख किसी और का भी है, तो अलगर्ज अगर 10 लाख का है और 10 लाख कर्जा है उसके पास, हालांकि दुकान 10 लाख की है लेकिन 10 लाख कर्जा है, 10 लाख से ज़्यादा ही कर्जा है उसके पास, तो उस पर न ज़कात फ़र्ज होगी और न कुर्बानी वाजिब है उस पर। मेरे पास यूँ समझ लीजिए लाख रुपए हैं, लाख रुपए मेरे पास इन कुर्बानी के दिनों आ गया, लेकिन 1.5 लाख रुपए मेरा कर्जा मुझे लोगों का देना है, तो मुझ पर ज़कात भी नहीं है, कुर्बानी भी नहीं है। इसी तरीके से एक मसला और है कि मुश्तरका कारोबार, बिजनेस है, तो कारोबार करते हैं, तो मुश्तरका, वालिद साहब भी है और बच्चे 2 हैं, वो भी उसी में हैं, इकट्ठे ही हैं, तो इसमें देखा जाएगा कि तसर्रुफ पूरा इस माल, इस प्रॉपर्टी या पैसा या जो भी दुकान है, ये किसकी मिल्कियत है, तसर्रुफ किसका है, माल कौन लाता है, कौन बेचता है, कौन हिसाब किताब रखता है, कौन पैसा अपने पास रखता है, कौन घर का कारोबार चलाता है, किसके हाथ में तसर्रुफ है। जिसके पास तसर्रुफ होगा तो उस पर उसी को ज़कात भी निकालनी है, उसी को कुर्बानी भी अदा करनी है। तो वो बच्चे हैं, शरीयत कहती है कि ये नहीं, ये उसके साथ मुआविन है,
اس کے معاون ہیں ابھی تک. ہاں جب پراپرٹی تقسیم ہو جائے گی، جب ان کو اپنا حق ملے گا، جب ان کو تصرف کرنے کا پورا اختیار ہوگا تو تب پھر ان کا دیکھا جائے گا. قربانی کا جانور اگر گم ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا اور جس کا یہ جانور تھا اگر وہ فقیر تھا تو قربانی کا جانور گم ہو گیا تو ہو گیا، اس سے قربانی ساقط ہے. لیکن اگر صاحب نصاب ہے، اگر ایسا تھا کہ جس پر قربانی کرنی واجب تھی، تو ایسے شخص کو دوبارہ جانور خریدنا ہے اور قربان کرنا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. اب دوسرا مسئلہ اسی کے ساتھ کہ قربانی کا جانور گم ہو گیا تھا، اب دوسرا جانور تب تک خرید لیا، تو اب دیکھ لیا دوسرا جانور جب خریدا اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ پہلا جانور جو گم ہو گیا تھا وہ بھی مل گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ ہاں اب یہ حکم ہے کہ اگر جس کا جانور گما تھا اور اس نے دوسرا جانور خرید لیا، اگر یہ ایسا حادثہ اور یہ واقعہ کسی فقیر کے ساتھ پیش آیا ہے تو اس پر دونوں اس پر قربانی چڑھیں گی، یعنی کہ اس کو دونوں قربان کرنے ہیں، جو گما تھا وہ بھی اور جو گمنے کے بعد پھر اس نے دوسرا خریدا تھا تو وہ بھی، دونوں اس کو قربان کرنے ہیں. لیکن اگر مالدار جو صاحب نصاب تھا اس سے قربانی کا جانور گم ہو گیا تو قربانی کا جانور جب گم ہو گیا تو اس نے تب تک دوسرا خرید لیا، دوسرا خریدا تو اب اس کو دوسرا خریدا اور پہلے والا پھر سے مل گیا جانور، تو اب ایسی صورت میں صاحب نصاب پر کوئی ایک سا جو ہے قربان کرنا ہے، دونوں اس پہ ذمہ لازم نہیں. ایک گھر ہے، گھر میں نے پہلے بتلا دیا تھا اگر جتنے بھی افراد پر قربانی لازم ہے تو ان تمام کو اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرنی ضروری ہے. یہ نہیں کہ گھر کا کوئی ایک آدمی اٹھ گیا اور قربانی کر لی، ساروں کی طرف سے قربانی ساقط، ایسا نہیں ہے. بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ ہر سال قربانی کرتے ہیں، الحمدللہ صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں، ہر سال قربانی کرتے ہیں، لیکن ہر سال قربانی کرتے ہیں تو کبھی کسی بچے کے نام پر قربانی کر دیتے ہیں، نابالغ کے نام پر، کبھی کوئی نو مولود پیدائشی بچہ ہوتا ہے پیارا کہ آج اس کے نام پر، کوئی کیا کہتا ہے کہ اب بہو کے نام پر، کوئی کہتا ہے اس سال اب بچی کے نام پر، کوئی یہاں سے آگے بھی بڑھے، کوئی کسی صحابی کے نام پر، کوئی اولیاء اللہ کے نام پر، کوئی والدین کے نام پر، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، یہ کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث سے ثابت ہے تمام امتوں کی طرف سے قربانیاں کرتے، 100 اونٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے. لیکن یہ تمام چیزیں کہ ہم دوسروں کی طرف سے قربانی کریں یہ درست ہے، لیکن اب اس آدمی کو اپنی طرف سے قربانی کرنا لازم اور ضروری واجب تھی. اپنی قربانی چھوڑ رہا ہے، دوسروں کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، یعنی خود وہ گناہ میں چلا جا رہا ہے. دوسروں کی طرف سے قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا والدین کی طرف سے یا اسی طریقے سے دوسروں بچوں کی طرف سے، ان کی طرف سے زیادہ مستحب عمل ہے. لیکن مستحب اور جائز کام کے لیے اپنا واجب ترک کر کے گناہ میں چلا جا رہا ہے. لہذا پہلے اپنی قربانی کرے. ایسے شخص کو چاہیے یا تو بڑا جانور لے لے، اس میں حصے رکھ لے، تو اس حصے کے اعتبار سے دوسروں کی طرف سے بھی قربانی کرے، اپنی واجب قربانی بھی ادا کر لے. یہ بھی ہے کہ بعض حضرات نو مولود بچوں پر قربانیاں کر دیتے ہیں ان کے نام کی یا منت مانتے ہیں. تو دیکھیں کہ اب بچہ چونکہ نو مولود ہے، معصوم ہے، تو اس کے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو اس کے ذمہ وہ بھی مکلف ہی نہیں ہے، تو اس کے ذمہ آپ کیوں قربانی کر رہے ہیں؟ آپ پہلے اپنی ادا کریں. شوہر کے ذمہ بیوی کی طرف سے قربانی لازم نہیں ہے، اگر کرے گا تو وہ اس کی مرضی، اگر نہیں کرے گا تو شوہر گناہ گار نہیں ہوگا. اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ ملازم کی جو جی پی فنڈ ہوتی ہے، جو خود جمع ہوتی ہے الگ سے اکاؤنٹ میں، اس کے ریٹائر کے ہونے کے بعد اس کو ملتی ہے، چونکہ اس ملازم کو اگر اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، تو اپنے اختیار سے نہیں ڈال رہا ہے، بلکہ وہ خود جو ہے وہ ملازم ہے گورنمنٹ کا، تو گورنمنٹ خود اس کے 2000 4000 جتنا بھی ڈالتے ہیں
وہ علیحدہ سے نکال کے اس کے علیحدہ سے اکاؤنٹ میں، کہ جب ریٹائر ہو جائے گا اس کے بعد اس کے ملے گی۔ تو اگر یہ صورتحال ہے، ایسا ہے، تو اس پر فی الحال زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ جب یہ جی بی فنڈ نکلے گی تو پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ اس کے اگر زکوٰۃ اس پہ بنتی ہے یا قربانی بنتی ہے، وہ تب کا مسئلہ ہے۔ فی الحال اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی کیونکہ وہ اس کے اختیار میں پیسہ ہی نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت اگر کسی نے بیچ دیا تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے قربانی کا گوشت بیچ دینا۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کو دودھ نکالنا یا اس کے بال جو ہے اون کاٹ کر بیچ دینا یا اس کے دودھ کو بیچ دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی ایک تخمینہ قیمت لگائی جائے گی اور اس قیمت کو پھر فقراء میں تقسیم کر لیا جائے گا۔ مردوں کی طرف سے کوئی آدمی ایصال ثواب کے لیے کسی کو قربانی کر دیتا ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں۔ اگر ایسے ہی ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہے کہ والد صاحب ہیں فوت ہو گئے، دادا ہے، نانا ہے فوت ہو گئے، ان کو اجر و ثواب ملے گا، تو پھر اس قربانی کا عام حکم ہے، اس کو خود بھی کھا سکتے ہیں اس جانور کو، چاہے خود ہی سارا کھا لو یا عوام میں تقسیم کر لو یا کچھ بھی کر لو تو اس کو درست ہے۔ لیکن اگر کسی نے وصیت کی ہے کہ والد صاحب نے یہ وصیت کی تھی کہ میری طرف سے ضرور قربانی کرنا، اور والد صاحب کی وصیت ہے، پھر اس قربانی کے جانور کو خود کھانا درست نہیں ہے بلکہ فقراء اور غریبوں میں تقسیم کرنا لازم ہے۔ قربانی کے جانور کو گاؤں میں تقسیم جو کرتے ہیں، حصہ دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک حصہ کر کے دیتے ہیں، یہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کا جو مقصد ہے وہ خون بہانا ہے، چاہے پورے کے پورے جانور کو ذبح کرنے کے بعد خود ہی کیوں نہ کھا لے، جس پر قربانی لازم تھی، جانور ذبح کر دیا، بھیڑو ذبح کر لیا، اس کے بعد خود کھا لیا، سارا کھا لیا تب بھی درست ہے، قربانی ادا ہو جائے گی، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں البتہ جو شریعت نے 3 حصے بتلا دیے ہیں تو وہ 3 حصے کرے گا تو بہتر اور افضل ہے۔ کہ آج لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کورونا وائرس کی ایک وبا ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اس وبا سے اور ہمارے پیاروں کو بھی محفوظ فرمائے۔ تو اس لاک ڈاؤن کے درمیان قربانی کیسے کریں؟ کہ قربانی کرنی ہے یا ساقط ہو گئی؟ بعض حضرات یوں سوچتے ہیں شاید ساقط ہو گئی تو اس قربانی کی جتنی رقم ہوگا، 10,000 کا جانور ملتا تھا، 10,000 روپے کسی ادارے میں، مدرسے میں غریبوں کو یا مسکینوں کو، فقیروں کو دے دیں گے تو ادا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا کوئی دوسرا بدل ہوتا ہی نہیں ہے۔ قربانی جس پر لازم ہے، اس کے اندر شرائط پائے جاتے ہیں، جس پر قربانی کرنی واجب ہے، اس کو قربانی کرنا ضروری ہے، اور یہی جو ہے تمام علماء کا موقف ہے۔ دارالعلوم وقف دیوبند کا میں فتویٰ پڑھ رہا تھا، وہاں کا بھی یہی موقف ہے۔ تازہ مسئلہ آیا ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن میں کیسے کریں، وہاں کا بھی یہی مسئلہ، امارت شریعہ بہار کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور دنیا بھر کے علماء کا یہی کہنا ہے کہ آج لاک ڈاؤن میں قربانی ساقط نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کہیں پہ صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پہ قربانی نہیں دے رہے ہیں کرنی، حکومت قربانی، ایسا تو ہے نہیں کہ حکومت نے منع کیا کہ قربانی نہیں کرو، ہاں جو جانور منع کیا ہے ضروری ہے وہ جانور کرنا، دوسرا جانور کر لیں، چھوٹا جانور کر لیں۔ تو الغرض اگر ایسا ماحول ہے کہ وہاں پر قربانی کرنے نہیں دے رہے ہیں، پھر بھی آج ہم فون وغیرہ کے ذریعے کسی اور جگہ پر کسی اور کو وکیل بنا کر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے کہ میرے اس میں ایک حصہ رکھ دینا، تو وہاں کی طرف سے بھی، وہاں اگر وہ شخص اس کی طرف سے قربانی ادا کر دے، یعنی کہ وہ اس کو وکیل بنا دے، اپنا وکالتاً قربانی کرے، تو وہ بھی درست ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میرے ذمہ قربانی لازم ہے اور میں خود ہی اپنے یہاں پر کر لوں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں کسی کو بول دوں کہ وہ میری طرف سے قربانی کرے، ایسا بھی کرنے سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ ہاں یہ مسئلہ الگ ہے کہ اگر کسی بھی شخص نے، یہ کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں نہیں ہے یہ مسئلہ، بلکہ کوئی شخص ہے کہ اس کو قربانی کرنے اس کے اوپر لازم تھی لیکن اس نے نہیں کی، اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے یہ وہ نہیں کر پایا، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اس نے قربانی نہیں کی تو اب اس کو اس قربانی کی جو قیمت تھی، جتنے کا جانور آتا یا جانور اپنے پاس موجود تھا، تو اب اس جانور کو ہی یا اس کی قیمت کو فقراء اور غریبوں میں تقسیم کر دینا
یہ اس کو تقسیم کرنا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.